خدا تمہیں دارالعلوم دیوبند لے جائے، اللہ تمہیں مجھے گنگو لے جائے، اللہ آپ کو مجھے سہارنپور لے جائے، اللہ جل شانہ آپ کو مجھے مالٹے کی جیل کی وہ اللہ بھاری دکھا دے جو اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر چکی 20 کے اللہ کا قرآن سنایا۔ اے لوگوں، بندہ جب جیل میں ہوتا ہے اسے سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، بندہ جیل کے اندر ہوتا ہے اسے اپنوں کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، رہائی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، رہائی کے لیے تعلقات کی، جب جیل کے اندر ہوتا ہے تو اسے سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں، خدمت کرنے والے کون ہیں؟ شیخ العرب ورجب حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر! اے لوگوں، تم مدنی کے نام پر رحمت اللہ علیہ کہنے والوں، اس رحمت اللہ کا ٹائٹل لینے کے لیے بتاؤ مدنی کو کیا کرنا پڑا؟ 11 بچے تھے، اللہ اکبر، گھر کے 11 افراد تھے، مدینے میں روزہ رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کر قرآن حدیث پڑھایا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، حضرت مدنی فرمانے لگے گھر کے اندر ایک چھٹاک مسور کی دال تھی، گھر والی کہنے لگی کیا کیا؟ کہ میرے اللہ کے قرآن کے لیے کسی سے بھیک نہیں مانگی، شرم آتی ہے حضور کے شہر میں آؤں تو کسی سے بھیک مانگوں، کیا کرنا ہے؟ فرمایا پانی کا دیگڑا چڑھا لے، اس کے اندر چھٹاک مسور کی دال ڈال لے، یخنی سی بنا لے، اسی سے سحری کر لیں گے، اسی سے افطاری کر لیں گے۔ فرمایا جب افطاری کا وقت آیا میری بیوی کہنے لگی چھٹاک مسور کی دال کا سوپ ختم ہو گیا، کیا کروں؟ فرمایا مغرب کی نماز کے بعد میں چپکے سے باہر نکلا، مدینے کی گلی میں میں نے لوگوں کی سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے دیکھے، وہ چھلکے اٹھا کے لایا، میں نے کہا بیوی اسے دھو کے پانی میں ابال لے۔ فرمایا او لوگوں، تمہیں مکھن پروٹھے کھا کے وہ نہ ملا جو مدنی کو اترے ہوئے چھلکے کھا کے اللہ نے دے دیا۔ فرمایا تمہیں کیا ملا؟ فرمایا او لوگوں، جب وہ چھلکوں کا سوپ پی کر رات کو میں بستر پر آیا کرتا، مجھے رات کو روزانہ کملی والے کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی۔ ایک داستان ہے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ جو پیروں کا پیر ہے، حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ جن سے فیض یافتہ ہے، حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینے کے لیے گئے۔ فرمایا یہاں سب کچھ ملے گا، بستر گھر سے لے کے آ، روٹی گھر سے لے کے آ۔ رائے پوری کہنے لگے آپ اللہ کا دین پڑھا، یہ بستر کا انتظام کرے گا۔ فرمایا جاڑے کا موسم تھا، ہلکی ہلکی خنکی سی سردی آ گئی۔ فرمایا جب شام کو مجھے بسترے کی ضرورت پڑی، میں دارالعلوم دیوبند کی گلی میں نکلا، مجھے کسی نے بستر نہ دیا، کچرے کے ڈھیر کے اوپر سیدھا سا کمبل پڑا تھا جس میں سوراخ ہی سوراخ تھے۔ اے لوگوں، میں وہ کمبل اٹھا لایا، میں نے اس کو جھاڑ لیا، سردی میں اوپر اوڑھ لیا کرتا، گرمی میں نیچے بچھا لیا کرتا۔ اے لوگوں، اس بوسیدہ کمبل میں نے قرآن حدیث پڑھتے پڑھتے 15 سال گزار دیے۔ اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ان کی امی جان نے، ان کی خالہ جان نے مکہ پاک میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیج دیا، چلے گئے۔ جب قرآن پاک کے حافظ بن کے آئے، آپ نے دیکھا سند ملتی ہے، شیلڈ ملتی ہے، کتابیں ملتی ہیں، ہدیہ ملتا ہے، فلانے راجہ صاحب نے، فلانے ملک صاحب نے بچوں کو تحفہ دیا، لفافہ دیا، ہوتا ہے نا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب قرآن پاک حفظ کیا تو اتنا ان کو ہدیہ ملا، اتنا تحفہ ملا کہ جب اپنے گھر واپس آئے تو 3 اونٹوں پر ان کے ہدیے تحفے گا، ان کے گفٹ 3 اونٹوں پر لاد کے لائے۔ ان کی امی کو پتہ لگا میرا بیٹا قرآن پڑھ کے آ رہا ہے، بیوہ تھی، یتیم تھے، خالہ کو اپنی بہن کو کہنے لگی تیرا بھانجا آ رہا ہے، چلے استقبال کے لیے۔ گھر سے باہر، آبادی سے باہر آ گئی، 2 چھوٹے چھوٹے پتھروں پر دونوں مائیں، دونوں بہنیں کھڑی ہو گئی۔ امام شافعی کو دور سے آتا دیکھا، آپ اونٹنی پر سوار ہے، آگے 3 اونٹ آ رہے۔ اماں نے یوں کر کے اوپر دیکھا، اللہ اکبر، خالہ کو کہنے لگی کہ تاجر آ رہا ہے یا قرآن کا حافظ آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگی پتہ مجھے بھی کوئی نہیں۔ جب تھوڑے قریب آئے تو بیٹے کا چہرہ دیکھا، 3 اونٹوں پہ لدا سامان دیکھا، زمین نیچے اتری اور اپنا دوپٹہ اپنے منہ پر اچھی طرح باندھ لیا، گانٹھ باندھ لی، گرا باندھ لیا، اپنا منہ چھپا دیا۔ خالہ کہنے لگی اتنے عرصے کے بعد آ رہا ہے، کیا کر رہی ہے؟ کہ جب تک یہ نہیں بتائے گا قرآن بیچ کے مال لیا ہے کیسے لیا، اس وقت تک اپنا چہرہ میں کوئی نہیں دکھاؤں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب سواری سے نیچے اترے، السلام علیکم، ماں نے جواب کوئی نہ دیا۔ اماں منہ پھیر کے اپنی باہوں میں گھٹنوں میں منہ دے کے بیٹھ گئی۔ اماں تجھے کیا ہوا؟ خالہ جی کیا کہ تو اس سے خود ہی پوچھ لے۔
امی جان کیا ہوا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی امی کہنے لگی میں نے تجھے قرآن کا وارث بننے بھیجا تھا، تو تاجر بن کے کہاں سے آ گیا؟ جب تک اس مال کی حقیقت نہیں بتائے گا نہ تجھے دیکھوں گی نہ اپنا آپ دکھاؤں گی۔ امام شافعی کی چیخ نکلی کہ اما اللہ کی قسم میں نے فاقہ مستی میں قرآن پڑھا، اما پیٹ میں پتھر باندھ باندھ کے قرآن پڑھا، اما میں نے ایک کپڑے میں گزارا کر کے قرآن پڑھا، اما جان میں نے سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر قرآن پڑھا، اما میں نے اللہ کی قسم قرآن کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اما کہنے لگے پھر یہ تیر اٹھوں پر سوال کہاں سے آیا؟ کہ جب میرے آخری سبق سنایا کس نے مجھے ہدیے میں تحفے دیے، سونا چاندی پیسے دیے، کہ اچھا اچھا قرآن بیچ کے آیا ہے، کہ اما بتا بتا مال چھوڑ سکتا ہوں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، بتا تیرا چہرہ دیکھنے کا طریقہ کیا؟ فرمایا جب تک اس مال کو دفع نہیں کر دے گا، اپنے علاقے والوں پہ صدقہ نہیں کر دے گا، تیری ماں تجھے اپنا منہ کوئی نہیں دکھائے گی۔